یہ بات درست ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، یہ نمازیوں کو شہید کرتے ہیں، دینی اجتماعات پر بھی دہشت گردی کرنے سے نہیں چونکتے اور سرحد پر کھڑے محافظوں پر حملہ کرنے سے بھی نہیں ڈرتے۔ گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں ہونے والے افسوسناک واقعہ نے پورے ملک میں غم کی لہر پیدا کر دی۔ ہر کوئی پرنم آنکھوں کے ساتھ دہشت گردی کے اس مذموم حرکت کی مذمت کر رہا ہے، یہاں تک کہ بچے، نوجوان اور بوڑھے غم کی کیفیت سے دو چار ہوتے نظر آئے ہیں۔ ملک دشمن عناصر نے شمالی وزیرستان میں ملک کی دفاعی حدوں پر محافظوں کو نشانہ بنایا۔ محب الوطنی کے جذبہ سے سرشار پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے قوم کی سلامتی کو یقینی بنایا، ملکی سرحدوں کی حفاظت اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنے قیمتی خون سے وطن کی مٹی کی آبیاری کر دی۔ امن دشمن عناصر کے اس بزدلانہ فعل میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی، کیپٹن محمد احمد بدر سمیت 7 اہلکار وطن کی مٹی پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق 6 شدت پسندوں کی میر علی میں سیکیورٹی فورسز کے ایک چیک پوسٹ میں در اندازی کی ابتدائی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا، جس کے بعد شدت پسندوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی اور اس کے بعد متعدد خودکش حملے بھی کیے، جس کے نتیجہ میں چیک پوسٹ کی عمارت کا ایک حصہ مکمل طور پر تباہ ہونے سے 5 اہلکار شہادت نوش کر گئے۔ ان حملوں کے بعد کلیئرنس آپریشن میں تمام شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ اس دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر وطن کی خاطر لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کر گئے۔ دوسری طرف پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہو گئی ہے، جو کہ مختلف سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ پہلے دھمکیاں ملتی رہیں، لیکن اب باقاعدہ طور پر امن دشمن عناصر نے اپنی مذموم سرگرمیاں بھی شروع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے پورے ملک میں پریشانی پھیل رہی ہے۔ پریشانی تو یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے دہشت گردی کے واقعات کسی بڑے واقعہ کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اس سارے معاملے میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کا لایا عمل کیا ہوگا؟ وہ کس طرح سے دشمن عناصر کے ارادوں کو ناکام بنائیں گے؟ پاکستان کا ہر شہری آج بھی سیکیورٹی اداروں سے پر امید ہے کہ ہمارے محافظ ملک دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ دہشت گردی کی شروع ہونے والی لہر کی بات کی جائے تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بلوچستان اور KPK میں دہشت گردی کے دلسوز واقعات میں بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، جس میں درجنوں لوگ شہید ہوئے اور کئی شدید زخمی بھی ہو گئے۔ اس موقع پر آرمی چیف نے دہشت گردی کے ان واقعات کا ذمہ دار بیرونی ریاست سرپرستی کو قرار دیتے ہوئے اس عزم کا پختہ ارادہ کیا تھا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں میں بھارت کے ایما پر پاکستان میں حالات خراب کرنے کے لیے بھارتی ایجنسی را کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد بھی ملے تھے، جس کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے بڑے آپریشن کا اشارہ بھی دیا تھا۔ پاکستان دشمنوں نے بلوچستان اور KPK کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی اپنی مذموم سرگرمیوں کا دائرہ پھیلانے کی کوشش کی، مگر پنجاب پولیس نے بروقت اقدامات سے دہشت گردوں کے کئی مکروہ عزائم کو ناکام بنا دیا۔ میاں والی عیسیٰ خیل کنڈل پیٹرولنگ پوسٹ پر 10 سے زائد دہشت گردوں کی جانب سے PHP چیک پوسٹ کنڈل پر حملہ کرنے کو بھی پنجاب پولیس کے جوانوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا تھا۔ دوسری طرف نومبر میں پاکستان ایئر فورس ٹریننگ ایئر بیس میاں والی پر دہشت گردوں نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب حملہ کیا تھا، جسے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بناتے ہوئے تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران تمام دہشت گرد مارے گئے تھے اور PAF کے فنکشنل آپریشنل اثاثوں میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، بس 3 غیر آپریشنل طیاروں کو کچھ نقصان پہنچا تھا۔ انہی ایام میں ہی بلوچستان کے علاقے پسنی سے اور ماڑا جانے والی سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں پر بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجہ میں 14 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ فورسز کی 2 گاڑیوں پر دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا، جس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور ملک میں تب بھی مایوسی کی نئی لہر دوڑ گئی تھی کہ دہشت گرد عناصر دوبارہ سے سر اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔
دوسری طرف اسی روز ہی ڈی آئی خان میں یکے بعد دیگرے مختلف مقامات پر 2 دھماکوں میں 6 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ اہلکاروں سمیت 21 افراد زخمی بھی ہو گئے تھے۔ دہشت گردی کے ایک اور واقعہ میں ٹانک اڈے پر ایلیٹ فورس کی نفری لے جانے والی گاڑی کو نامعلوم افراد کی طرف سے سڑک کنارے کھڑی موٹر سائیکل میں دھماکہ خیز مواد رکھ کر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑا کر نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ پولیس اہلکاروں، خواتین اور بچوں سمیت 21 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ خوفناک فضا تو اس وقت قائم ہوئی جب لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تو نامعلوم افراد نے ہسپتال میں موجود پولیس اہلکاروں پر ہی فائرنگ شروع کر دی، جس کے بعد ہر طرف ملک میں افراتفری کی صورتحال بن گئی۔ ڈی آئی خان ہی میں دہشت گردی کا دوسرا واقعہ ہتھالہ پولیس اسٹیشن کے قریب ہوا، جس میں سیکیورٹی فورسز کا ایک جوان جاں بحق ہو گیا۔ اس واقعہ میں دہشت گردوں نے سڑک کنارے نصب بارودی مواد ریموٹ کنٹرول سے اڑایا۔ ان واقعات کے بعد سیکیورٹی فورسز کے ڈی آئی خان اور لکی مروت میں کلیئرنس آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک جبکہ 3 جوان شہید ہو گئے تھے۔ رواں سال بھی دہشت گردی کے درجنوں واقعات ہوئے، جن میں مستونگ اور پولیس لائن پشاور سمیت اہم خودکش حملے شامل ہیں۔ ستمبر کے آخری دنوں میں بلوچستان کے ضلع مستونگ میں عید میلاد النبی کے جلوس پر ہونے والے خودکش دھماکے میں پولیس کے ایک ڈی ایس پی مستونگ سمیت 50 سے زائد افراد شہید جبکہ درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ اس سے قبل رواں سال جنوری کے آخر میں پشاور کی پولیس لائن کی مسجد میں ہونے والے دھماکے میں درجنوں شہید جبکہ لگ بھگ 150 نمازی زخمی ہوئے تھے۔ یہ واقعہ پولیس لائن کی مسجد میں اس وقت ہوا جب نمازی وہاں نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے جمع تھے۔ دھماکے میں شہید ہونے والوں میں پولیس کے ملازمین اور اہلکاروں کی بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ بھی رواں سال کئی چھوٹے بڑے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ چیک پوسٹوں اور تھانوں کے علاوہ بھی سفر کرتی سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں پر حملوں سمیت سڑک کنارے دھماکہ خیز نصب کر کے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ بعض واقعات میں تو سرحد پار سے جدید اسلحے سے لیس درجنوں کی تعداد میں دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملہ آور بھی ہوئے، جن میں سے زیادہ تر کو ہماری سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوانوں نے جہنم حاصل کیا، تاہم چند ایک زخمی حالت میں بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ستمبر میں بھی دہشت گردوں کے گروپ نے 2 فوجی چوکیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 4 پاکستانی فوجی شہید جبکہ 12 مسلح جنگجو مارے گئے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق زیادہ تر دہشت گرد حملوں کا دائرہ وزیرستان، باجوڑ اور کرم اضلاع سے ملحقہ علاقوں پر مرکوز رہا ہے۔ واضح رہے کہ یہ اضلاع براہ راست افغان صوبوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ گزشتہ دہائی کے دوران رونما ہونے والے واقعات سے بظاہر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز سمیت کے پی کے اور بلوچستان بھی ان کی زد میں رہیں گے، اور یہ چیلنج اس وقت تک برقرار رہیں گے جب تک کہ دہشت گرد تنظیموں کو افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ اسی ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 5 برس کے دوران سب سے زیادہ عسکریت پسند حملے 2022 میں رونما ہوئے۔ 2021 کے مقابلے میں 2022 کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں 28% اضافہ ہوا، جبکہ اموات اور زخمیوں کی تعداد میں بالترتیب 37 اور 35% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 2022 میں سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 282 اہلکاروں کی شہادت ہوئی، جن میں سے 40 شہادتیں صرف دسمبر میں ہونے والے حملوں کے دوران ہوئیں، اور ان میں شامل دیسی ساختہ بم حملے، خودکش حملے اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے زیادہ تر واقعات پاک افغان سرحدی علاقوں میں ہوئے۔ 2022 کے دوران پاکستان کو 376 دہشت گرد حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کالعدم دہشت گرد تنظیموں نے ان میں سے 57 حملوں کی ذمہ داری قبول بھی کی، جبکہ دہشت گردی کے واقعات کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی کل تعداد 973 رہی۔ آخر میں درخواست کروں گا کہ وطن کی مٹی پر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے جوانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ملکی سالمیت کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ زندگی نے وفا کی تو جلد ہی ملیں گے نئی پیش رفت کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔ اپنے میزبان کو دعاؤں میں رخصت کیجیے۔ اللہ حافظ۔